اہل سنت کے پاس کرامات کے حوالے سے جب ہم اپنے دلائل کی اصل تلاش کرتے ہیں تو قرآن مجید میں سورہ نمل میں یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو میں نے اسی واقعے سے جڑی ہوئی ایک آیت پیش کی ہے، اس کو پیش کرتے ہیں۔ معاملہ کیا تھا؟ حضرت سلیمان پیغمبر کا نام تو آپ نے سب نے سنا ہی ہوگا، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت داؤد بھی پیغمبر، ان کے بیٹے حضرت سلیمان بھی پیغمبر۔ ان کا تذکرہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا۔ ایک جگہ یہ اللہ تعالیٰ ان کی حکایت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ دونوں نے کہا تھا علمنا منطق الطیر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ پرندوں کی بھاشائیں سمجھتے تھے، پرندے تو پرندے ہیں۔ اسی سورہ نمل میں 19ویں پارے میں ایک جگہ یہ بھی ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو ایک چونٹی، اس نے باقی چونٹیوں سے کہا کہ تم اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو پیچھے سے جو لشکر سلیمان کا آ رہا ہے بے توجہی میں ان کا لشکر تمہیں روند کر چلا جائے۔ یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ یعنی پرندوں کی بھاشائیں سمجھنا تو ہے ہی، مگر وہ چونٹیوں کی بھی سمجھتے تھے، چونٹیوں کی بھی سمجھتے تھے۔ اچھا کمال یہ ہے کہ چونٹی کو بھی علم ہے کہ سلیمان آ رہے ہیں، یعنی یہاں کمال کی بات دیکھنے والی یہ ہے۔ اور پھر جب چونٹی یہ بات کر رہی تھی تو قرآن کہتا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کی یہ بات سن کر سلیمان 3 میل کے فاصلے پر مسکرانے لگے۔ ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، جب ہم دلائل کی بات کرتے ہیں تو دلائل کے حوالے سے جو دلائل قرآن سے صراحت النص کے ساتھ آتے ہیں ان دلائل کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے، وہ بڑی مضبوط دلیل مانی جاتی ہے۔ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، جو بھی خود کو مدعی اسلام کہے گا اسے قرآن کو تو ماننا ہی پڑے گا نا، وہ قرآن کا تو انکار نہیں کر سکتا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ 3 میل کے فاصلے پر جب اللہ کے پیغمبر سلیمان ابن داؤد علیہ السلام ایک چونٹی کی آواز سن سکتے ہیں تو جو سلیمان کے بھی سردار ہیں، جو داؤد کے بھی سردار ہیں، جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے سردار، جو نبیوں کے بھی سردار، جو رسولوں کے بھی سردار، اس پیغمبر کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ سلیمان چونٹی کی بھاشا اتنے فاصلے پر سن سکتے ہیں تو کیا ہمارے حضور امروہہ سے ہم غلاموں کا سلام نہیں سن سکتے؟ یقیناً سن سکتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ ارے میری بات آپ کے سمجھ میں بھی آئی ہے؟ 2.5 کلو کے تربوزی ہلاتے رہو گے، یہ بتاؤ مجھے۔ ارے سمجھ میں آئی سب لوگوں کے؟ بولیے جھوم کے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ زیادہ دیر گفتگو نہیں ہوگی، بس توجہ کے ساتھ سنتے رہیے۔ اس چونٹی کا تذکرہ بھی آیا ہے قرآن، اچھا تفاسیر میں، قرآن شریف میں تو سورت کا نام ہی سورہ نمل ہے۔ نمل کا مطلب ہی چونٹی ہوتا ہے۔ یہاں پر بڑی لطیف باتیں بھی ہیں مگر اس طرف نہیں جاتا، چونکہ جو محل استشہاد ہے، جو مجھے اصل بات بتانا وہ رہ جائے گی پھر۔ تو حضرت سلیمان کو اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا۔ یہ لشکر آگے بڑھا تو یہ اتنے ماہر تھے، یہ قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں ہے کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، وہ ایک پرندہ تھا، اس کا نام تھا ہدہد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ان کی حکومت جنات پر، انسانوں پر، پرندوں پر، ہواؤں پر، دریاؤں پر۔ جب وہ چلتے تھے تو ان کا جو تخت تھا وہ ہوائیں ساتھ لے کر کے چلا کرتی تھی۔ جنات ان کی حفاظت میں یعنی سیکیورٹی میں لگے رہتے تھے۔ ایسے اولو العزم پیغمبر دنیا میں جن ہستیوں نے حکومت کی ہے پوری دنیا میں، ان میں سے ایک ہستی کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ 2 حضرات ایسے ہیں اہل اسلام میں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، ایک حضرت ذوالقرنین ہے اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ تو وہ جو ہدہد تھا نا، اسے بڑی مہارت تھی۔ جیسے خشکی میں کہیں جاتے تھے، پانی نہیں ملتا تھا، تو اس ہدہد کو اتنی مہارت تھی کہ وہ زمین دیکھ کے بتا دیا کرتا تھا حضرت پانی یہاں نکلے گا۔ گویا کہ وہ انجینئر تھا، تو کہیں پہ لشکر پہنچا، وہاں پہ پانی نہیں تھا، اب تلاش کرنا تھا پانی کیسے ملے، تو کہا دیکھو ہدہد کو تلاش کرو کہاں ہے، اب ہدہد ہے ہی نہیں وہاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے، وہ غائب۔
ارے حضرت سلیمان نے کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اس کو آنے دو ذرا تب یہ صحیح کر دوں گا، اس کی کیا بات ہے، سبحان اللہ، سزا دوں گا۔ یہاں سزا سے مراد مفسرین کے چند اقوال ہیں، پر اکھاڑنا بھی مراد ہے، ہلکی سی تعذیب کرنا بھی مراد ہے، دھوپ میں، یا ہو سکتا ہے مراد یہ ہو کہ دھوپ میں تھوڑی دیر رکھوں گا۔ اب وہ جب آیا، اچھا انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی سزا دوں گا، الا یہ کہ وہ کوئی عذر بتا دے، سبحان اللہ، کوئی معقول عذر بتائے گا تو چھوڑ دوں گا۔ اب یہ جب پرندہ آیا، اس رستے میں دیگر پرندے مل گئے، انہوں نے کہا تمہاری طبیعت صحیح ہو جائے گی آج، چلے چلے، آج تمہاری خیریت نہیں ہے، تم نے اپنے حکمراں کی حکم عدولی کی غائب ہو گئے، جہاں تمہاری ضرورت تھی وہاں تم ندارت تھے۔ تو کہ یہ بتاؤ حضرت نے کہا کیا ہے، پورا جملہ بتاؤ۔ کہ پورا جملہ یہ کہا ہے کہ کوئی معقول بات ہوگی، عذر ہوگا تو سنا جائے گا۔ تو کہا تب ٹھیک ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استاذ العلماء حضرت مفتی نثار صاحب قبلہ ذرا کھڑے ہو جائیں، آپ کے اندر بھی تھوڑی سی انرجی آ جائے گی۔ ٹھیک، جو لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ بہرحال بڑے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں بیٹھو بیٹھو، بے شک، ہزاروں اساتذہ کے استاذ ہیں، ہزاروں، بے شک، اور دیکھو سیدھی سادی شخصیت، اللہ تعالی حضرت کا سایہ دراز فرمائے، بڑے جید، بڑے بڑے قابل علماء حضرت کی درسگاہ سے فارغ ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب پر حضرت کا سایہ دراز فرمائے، عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا تھا کبھی کوئی عذر ہوگا تو سنا جائے گا، تو وہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا اگر مجھے مرنا ہی ہوتا، یعنی اگر یہ کہا ہوتا سزا ملے گی تو جملہ دوسرا ہو جاتا، مگر چونکہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کوئی بات بتائے گا تو سنی جائے گا، تو کہا تو چلا جا۔ تو ہدہد آیا، آپ نے فرمایا کہاں غائب تھا؟ تو وہ یہ قرآن، اب یہ تو تفسیر میں سنا رہا تھا، اب یہ قرآن شریف میں ہے، وہ کہتا وجدتها قومها، میں نے ایک ایسی قوم دیکھی جو سورج کو سجدہ کرتی اور اس کی حکمرانی ایک عورت کر رہی ہے، یعنی ان پر جو حکمراں ہیں، ان کی جو پریسیڈنٹ کہہ لو، یہ ایک عورت ہے، جی جی، لیڈیز ہے، اور وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا بہت بڑا تخت ہے، اور تخت کی خوبیاں بیان کی، اس میں قرآن شریف میں خالی تخت کا ذکر آیا ہے، یعنی بہت بڑا تخت ہے، تفسیر میں کہ ایسا تخت تھا وہ کہ زبرجدو، مطلب اس زمانے کے جو بھی سونا چاندی کہہ لو، الٰخری، بہت خوبصورت تخت تھا، اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ یہ تعریف کرنے لگا تو آپ نے کہا کہ یہ بتا تو چاہتا کیا ہے، جی، اور اگر آپ نے کہا میں تصدیق کروں گا، بات غلط نکلی تو آپ تصدیق کر لیجئے، ہاں تو تصدیق کیجئے، تو کہ تصدیق بھی تیرے ذریعے ہوگی۔ تو آپ نے خط لکھا، اس کا تذکرہ قرآن شریف میں ہے، یعنی آپ نے لکھا من سلیمان، یعنی سلیمان کی طرف سے، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے، قرآن شریف میں بھی ہے یہ۔ اس سے میں آپ کو ایک پیغام یہ دیتا ہوں کہ ہر جائز کام آپ حضرات کیا کریں تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھانا تو تناول کرنا ہی ہے، دسترخوان بچھانا ہی ہے، تو بسم اللہ شریف پڑھنے میں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، ان سے بھی عرض کروں گا کہ اپنے گھر میں حضرت یہ نظام ہونا چاہیے، بچوں کو یہ ذہن دو کہ ہمیں جو بھی جائز کام کرنا ہے وہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کرنا ہے۔ یہ ہمارے وہاں سے کلچر ختم ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہمارے سماج میں داخل ہو رہی ہے، اور دسترخوان بچھا کے کھانا کھانا چاہیے، سلیقے کے ساتھ دسترخوان بچھا ہوا ہونا چاہیے، اور اس پر کوئی لقمہ گرے تو سنت یہ ہے کہ اس کو اٹھا کر تناول کرو، چونکہ وہ لقمہ بھی خدا کی بارگاہ میں، یقیناً اللہ کی بارگاہ میں عرض دعا کرتا ہے، یا اللہ یہ مجھے عزت دے رہا تو اپنے کرم سے اس کو جنت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اپنے گھر تو ہم لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ بھئی کوئی ہمارے گھر کا ذرا سا بھی جو رزق ہے، کھانا ہے ہمارا، وہ ضائع نہ جائے، تو ایسی دوسروں کے وہاں شادی بیاہ میں ہم لوگ جاتے ہیں تو بڑی لاپرواہی برتتے ہیں، اور پھر کھانے کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھو بھئی رزق کی بے حرمتی مت کیا کرو، رزق سے محبت کیا کرو، رزق اگر روٹ جاتا ہے نا پھر نسلوں تک ہاتھ نہیں آتا ہے، سمجھ رہے نہیں آپ لوگ میری بات کو؟ تو میں نے یہ بتایا کہ بسم اللہ شریف سے، تو یہی لے کر کے گیا اسے۔ اچھا یہ جب سوتی تھی، یہ جو میں نے بتایا پریسیڈنٹ تھی عورت، ان کا نام تھا بلقیس، یہ جب سوتی تھی تو وہ جو جہاں تخت تھا ان کا، وہ ایسا ویسا تخت تھوڑی تھا بھائیو،
وہ پریسیڈنٹ تھی، ان کی ایک شان تھی، سٹیٹس تھا ان کا، اور وہ بعض تفاسیر کے مطابق 9 دروازوں کے اندر، بعض کے مطابق 7 دروازوں کے، بہرحال اتنا تو طے ہے کہ متعدد دروازوں کے اندر وہ تخت بند تھا، اسے لوک کیا جاتا تھا، چاروں طرف سے بند ہے، اور اچانک وہ جو ہدہد تھا نا، وہ روشن دان اور کہیں سے جگہ ملی اور پہنچ گیا، اور اس نے جا کر کے وہ تخت، اور اس میں آپ نے اس کو دین کی دعوت دی تھی کہ اسلام قبول کر تو، اللہ اکبر، وہ تخت پہنچا، اب وہ معاف کیجئے گا وہ خط پہنچا، خط جب دیکھا تو یہ حیرت میں پڑ گئی کہ یہ خط کیسے میرے پاس آ گیا، لیکن اس نے پرندے کو بھی دیکھ لیا، مختصر یہ ہے کہ اس نے پھر یہ بھی قرآن شریف میں ہے کہ اس نے سارے ذمہ داروں کو بلایا اور کہا افتونی فی امری، بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مشورہ، اس نے کیا کہ مشورہ کرنا چاہیے، تو کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ، اس نے کہا ایسا ہے وہ سلیمان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جانتی تھی سب، وہ اس کو سب پتا تھا کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو میں نمٹ لوں فوج کے ذریعے سے، کہا اس میں بھلائی ایسا مشورہ دو جو بہتر ہو، تو اس نے کہا ایسا کرو ہم کچھ تحائف دیتے ہیں ان کو، اب تحائف کیا کہتے ہیں میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا چونکہ مجھے کرامت کی اصل بیان کرنا ہے، جی جی، کرامت کی اصل جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہمارے علماء اسی کو کوٹ کرتے ہیں زیادہ تر، اور ہمارے عقائد کی کتابوں میں بھی جیسے شرح عقائد وغیرہ میں بھی یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے اختصاراً، تو میں عرض کر رہا تھا آپ حضرات سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک بندے کو بھیجتے تحفہ لے کر کے، تو تحفہ لے کر کے بھیجا گیا، تو اس نے اس موقع پر یہ بات کہی تھی کہ اگر تحفہ قبول کر لیا تو پھر وہ صرف بادشاہ ہے، اور تحفہ ریجیکٹ کر لیا تو پھر وہ پیغمبر ہے، اگر وہ صرف بادشاہ ہوگا پھر ہم جنگ کریں گے انجام کچھ بھی ہو، اور اگر وہ پیغمبر ہے تو پھر ہم اس کی پیروی کر لیں گے، فرما برداری کر لیں گے، سبحان اللہ، ہم اس کی بات مانیں گے۔ اب جب وہ تحائف آپ کے پاس آئے تو حضرت سلیمان نے کہا یہ تحفے نہیں چاہیے مجھے یہ تحائف نہیں چاہیے، خیر مختصر یہ ہے کہ پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ کہہ لو، اپنے جو اس کے متبعین تھے، اس کے راستے پہ چلنے والے تھے، جتنے لوگ بھی اس کے ساتھ آئے، وہ نکلی وہاں سے اپنی کنٹری سے، اپنی مملکت سے، اور اس نے کہا کہ ہم سلیمان علیہ السلام کے پاس چلیں، وہی تخت جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ اب وہ جو میں آپ کو اصل بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ وہاں سے نکلی، اب زیادہ فاصلہ نہیں رہا تھا، تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ بہت قریب آ چکی تھی، اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے اپنے دربار میں چاہیے۔ ذرا سوچیے آپ، سینکڑوں میل کی مسافت، ایک ملک کے شام میں ایک یمن میں، ذرا سوچیے کتنا فاصلہ ہے، کہ مجھے وہ تخت چاہیے اس کے آنے سے پہلے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، تو ایک مطلب طاقتور جن، ایک بہادر جن، بڑا جن، اس نے کہا یہ کام میں کر دوں گا، اور میں یہ کام اتنی دیر میں کروں گا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پائیں گے، اس سے پہلے وہ تخت آپ کے دربار میں لا کر کے رکھ دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جن کہہ رہا ہے، مگر یہاں اٹھنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے وہ بیٹھتے تھے صبح کے وقت میں، جیسے فیصلے کرتے تھے تو شام کو اٹھتے تھے، تو یہ بھی کم وقت، یہ کتنا کم وقت ہو گیا بھائی، سینکڑوں کلومیٹر دور سے تخت لانا بھی ہے، وہاں سے نکالنا بھی ہے، وہ کئی تالوں میں بند ہے ان کو کھولنا بھی ہے، وہ کیا کیا سسٹم ہے، بہرحال اصل بات یہ ہے کہ وہ لاؤں گا، آپ نے کہا نہیں اس سے پہلے چاہیے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، اب ولی کی کرامت آپ دیکھیے، یہ کرامت کی اصل ہے، مگر یہاں ایک بات میں بتا دوں کہ اصل کرامت یہ ہے کہ بندہ متبع شریعت ہو۔ سبحان اللہ سبحان کوئی اللہ، آدمی اگر ایک وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، پتا چلے پوچھا کہ بھئی میاں نماز کا پڑھتے ہیں، سوتے ہی رہتے ہیں میاں، تو مرید کہنا ہمارے میاں تو وہیں پہ پڑھ لیتے ہیں مدینہ شریف میں جا کر کے، ایسے کیسز بھی تو ہوئے ہیں۔ اب اس سے کوئی پوچھے کہ میاں وہیں پہ کھانا کھا کے آئے نا، وہاں تو ایک سے ایک اچھا ہوٹل ہے ماشاءاللہ، کھانا یہاں کیوں کھاتے ہیں یہ میاں؟ علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی عبقری شخصیتیں، اپنے دور میں نابغہ روزگار تھے، زبردست محقق بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مصنف بھی تھے، تاریخ داں بھی تھے، آپ نے کتاب لکھی اخبار الاخیار، اس کے اندر غوث پاک کے حوالے سے واقعہ لکھا، اور بھی متعدد کتب میں مل جائے گا
کہ ایک مرتبہ آپ کے سر پر ابر کا ٹکڑا آیا، اس سے آواز آئی عبد القادر ہم نے شریعت کے حکام ہٹا لیے، اب تجھے نماز کی ضرورت نہیں۔ مگر پیارے وہ ڈپلیکیٹ نہیں اوریجنل پیر تھے۔ آپ نے اوپر نگاہ کی اور کہا اچھا میرے اوپر سے شریعت کے حکام ہٹ گئے۔ یقیناً پیرانے پیر کے دل نے کہا ہوگا کہ شریعت کے حکام میرے نانا جان سے میدان کربلا میں نہ ہٹے، میرے اوپر سے ہٹیں گے۔ آپ نے اوپر دیکھا اور پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اتنا کہا تو وہ بادل کا ٹکڑا پھٹ گیا، کیونکہ وہ شیطان تھا۔ شیطان تھا، بے شک بے شک۔ اب ذرا سوچیو کتنوں کو بے وقوف بنا دیا ہوگا شیطان، بنا دیا۔ وہ بھاگتے بھاگتے کہتا عبد القادر بچی گئے، ہاں تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ تو غوث پاک بولے اب بھی جاتے جاتے دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، مگر پتہ نہیں ہے میں بیٹا کس کا ہوں۔ ہمارے پیرانے پیر دستگیر روشن زمین نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی ایک طرف سے سلسلہ نسب جاتا ہے امام حسن پاک کی طرف اور دوسری طرف سے جاتا ہے امام حسین کی طرف، ایسا سلسلہ ہے غوث پاک کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وقت ہوتا تو میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا، مگر یہ سنو غوث پاک نے کہا بھاگتے بھاگتے بھی دھوکہ دے کے جا رہا ہے۔ عبد القادر کو اس کے علم نے نہیں خدا کے کرم نے بچایا ہے، خدا کی توفیق نے بچایا ہے۔ تو پتہ کیا کہہ رہا تھا، تم ہی بچ گئے، بہتوں کو نپٹا چکا ہوں۔ اچھا وہ جو نپٹ چکے تھے ان کے بھی بہت سے مرید ہوں گے، تو وہ سلسلے ختم تھوڑی ہوئی، مطلب سلسلے سے مراد وہ آئیڈیالوجی ختم تھوڑی ہوئی ہوگی۔ ایسے آج بھی بہت ہوں گے جو شریعت بیزار ہیں، مگر محدث اعظم ہند کے یہ دو مصرے اپنے دل کی تختی پر لکھ کر کے لے جانا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی توصیف رضا صاحب مصباحی۔ محبت ہے آپ کی لیکن صرف مولانا، کوئی بات نہیں، صرف مولانا ہی، وہ بات سچی بھی ہے، میں نے افتخار کیا بھی نہیں، حقیقت بات سچی ہے، یہ تواضع نہیں ہے، حقیقت ہے۔ میں نے درجنوں جگہ کہا بھی کوئی بات نہیں، خیر ان کے علم میں نہیں ہوگا، صرف مولانا بھی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کی ذمہ داری ادا کروا دے پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے۔ کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت وہ جو ہے آپ نے کہا اس سے جلدی، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرف کی قرآن کہتا ہے کرامت کی اصل اور نفس کرامت تو قرآن سے ثابت ہے۔ نفس کرامت کا کوئی سنی منکر نہیں ہوتا، البتہ جو جھوٹی جھوٹی کرامتیں مارکیٹ میں لانچ کی جاتی ہیں تو اس کا انکار ہمارے علماء ضرور کرتے ہیں۔ سچی کرامتوں کا انکار کوئی سنی عالم کر ہی نہیں سکتا ہے۔ نفس کرامت اور اصل کرامت کا انکار تو بندے کو کفر تک پہنچا دے گا، چونکہ وہ تو نصوص قطعیہ کا انکار ہو جائے گا۔ تو عرض یہ کر، اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں، کچھ لوگ اگر موضوع کرامتیں بیان کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصل کرامتیں ختم ہو گئیں۔ جیسے بہت ساری احادیث موضوع ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث صحیحہ ختم ہو گئی، نہیں میرے بھائیو۔ علماء نے، فقہا نے، ہر میدان کے ماہرین نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے، سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ ثابت کر کے دکھا دیا ہے۔ اب یہ قرآن سے کرامت ہے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے علماء فقہا یا جیسے ہمارے بزرگان دین نے بزرگوں کی کرامات لکھی ہیں، تو دوسرے حضرات جو ہیں دیگر مکاتب فکر کے ہیں کچھ حضرات، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کو بڑی وہ لگتا ہے غوث پاک کی یہ کرامت بھی ہے اور غریب نواز کی یہ کرامت بھی ہے، جبکہ ایک بات مجھے یہ بتاؤ کہ ان کی کرامتیں جو ہم بیان کرتے ہیں، میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے اس میں تحقیقات کی ضرورت ہے، مگر آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی کرامت ہے کہ وہ کہہ رہا ہے بندہ، آصف بن برخیہ نام اکثر مفسرین کا قول ہے، اور بھی اقوال ہیں کہ وہ کون، ان کے بھی نام دیے گئے ہیں کہ وہ بھی فلاں نے کہا فلاں نام تھا، فلاں نے کہا کہ نہیں یہ نام تھا، مگر اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے اور ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ آصف بن برخیہ ہی تھے جو آپ کے بڑے قریبی تھے اور آپ کے دربار میں آپ
آپ کے بہت عزیز تھے، وہ کھڑے ہوئے اور ان کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضور یہ کہتا ہے کہ دربار میں اٹھنے سے پہلے لاؤں گا. انہوں نے کہا تمہارا پلک جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے دربار میں آ جائے گا. اور یہ صرف دعویٰ نہ کیا، فلما رآہ مستقرا عنده، کہ جب پلک جھپکتے ہی انہوں نے دیکھا تو وہ تو تخت وہی پر موجود تھا. سبحان اللہ. ذرا اندازہ لگائیے کتنی بڑی کرامت ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے، وہ کسی نے کہا تھا نا دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گئے. اور ہمارے پاس صحیح احادیث صحیح الحمدللہ سندن متنن جرحن تعدیلن. اہل سنت کے پاس ضرورت اس بات کی ہے کہ اصل چیزیں ہمارے اسٹیج پہ آنا چاہیے اور فرضی باتیں ختم ہونا چاہیے. اصل حدیث میں بتاتا ہوں، حدیث قدسی، حدیث صحیح ہے. حضور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ میرے قریب ہوتا نوافل کے ذریعے سے، وہ قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. اب بتاؤ یہاں ان تعبیرات کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ وہ جو دیکھتا ہے وہ میری طاقت سے دیکھتا ہے، یعنی مخصوص طاقت مراد ہے. اب ذرا دیکھ، اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ اللہ تعالیٰ اس پر اتنا کرم کر رہا ہے تو اس کی نگاہوں کا اندازہ کیا کر لو گے تم؟ اور یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم خطبہ دے رہے تھے، اور صحیحین میں یہ حدیث شریف موجود ہے. خطبہ دیتے وقت آپ نے کہا تھا ساریہ ذرا پہاڑی پکڑ. سبحان اللہ. یہ ساری جبل سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حضرت ایک دفعہ پروگرام میں گیا تو وہاں کچھ غیر مقلدین تھے. اچھا اعتراضات ان کے جو ہوتے ہیں تو وہ تو غلط ہوتے ہی ہیں، مگر کچھ ہم لوگ بھی موقع دیتے ہیں کچھ نہ کچھ. بھئی موقع اس لیے دیتے ہیں جب ہمارے پاس قرآن و سنت کے دلائل موجود ہیں تو وہ کیوں بیان نہیں ہو رہے؟ وہ کیوں نہیں ہو رہے بیان؟ مطلب ایسی چیز بیان کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے کہ جس کو ثابت کرنے میں ہمیں پریشانی نہیں. جب ہم نے یہ ثابت کر دیا جو اصل بات ہے وہ ثابت کر دو گے تو پھر کوئی کیسے انگلی رکھے گا میرے ساتھی؟ اب مجھے یہ بتاؤ آپ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ولیوں کو اتنا نواز دیتا. آصف بن برخیہ کی میں بات بتا رہا ہوں، یہ حضرت سلیمان کی امت کے ولی ہیں. جب سلیمان کی امت کے ولی کا مقام یہ ہے تو نبیوں کے امام کے امتی کے ولیوں کے سردار عبد القادر جیلانی کے مقام کا الگ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تقابل کرنا میرا مقصد نہیں ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے نیک بندوں کو مرتبے عطا فرما دیتا ہے تو یار وہ دیکھتے بھی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مخصوص نور سے دیکھتے ہیں میرے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر من نور اللہ. وہ لوگوں مومن کی فراست باطنی سے ڈرا کرو، وہ اللہ کے نور سے، اللہ کے خاص عطا سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. ذرا بولیں زور سے سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگوں نے باضابطہ غوث پاک کے حوالے سے بھی، علامہ شطنوفی شافعی بہت بڑے عالم دین ہے، جید عالم دین ہے، انہوں نے بہجت الاسرار میں متعدد کرامات لکھی ہیں غوث پاک کی. اور میں نے آپ کو بس یہ جلدی سے میں تقریر ختم کروں چونکہ وقت بھی کافی ہو رہا، یہ بتا دوں کہ غوث پاک جو تھے ہمارے، یہ ابھی بات چیت چل رہی تھی، ہم اوپر بیٹھے تھے، ہمارے بڑے بیٹھے تھے ماشاءاللہ، حضرت مفتی نثار صاحب اللہ حفظہ اللہ وزید مجدہ اطال اللہ عمرہ، اللہ تعالی حضرت کا سایہ دراز فرمائے. اور ابھی بات چیت چل رہی تھی، وہاں نفی صاحب قبلہ بھی تھے. لوگ بیٹوں کو تو پڑھاتے ہی ہیں مگر حضرت نے اپنی بیٹیوں کو بھی ایسا پڑھایا ماشاءاللہ کہ انہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے سن کر کے. سبحان اللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے مفتی صاحب کا سایہ دراز فرمائے. آمین بول دیجیے ذرا زور سے. بڑی خاموشی کے ساتھ دین کا کام کیا ہے ماشاءاللہ. اور دوسری طرف حضرت مفتی شاہد القادری صاحب قبلہ. تو میں آپ حضرات سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ کرامات کا باب تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا جائے کہ غوث پاک صرف کرامات دکھانے والے ہی نہیں تھے، وہ اپنے دور کے استاذ الفقہا تھے، استاذ المفسرین تھے، استاذ المتکلمین تھے، استاذ المحدثین تھے. علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے یہ واقعہ سنا کر پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندے نے یہ قسم کھا لی کہ اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی کہ اس عبادت میں میرے ساتھ کوئی شریک ہو، یعنی وہ یہ کہہ رہا کہ میں ایسی عبادت اگر نہ کروں کہ اس عبادت میں اس وقت کوئی میرے شریک نہ ہو تو میری بیوی پہ طلاق.
اب مفتیان کرام تعجب میں ہیں کہ بھئی ایسی کون سی عبادت ہے کہ تو کرے گا تو دوسرا نہیں کرنا. بات تو مسئلے کی ہے بھائی، بات صحیح ہے. قرآن اگر پڑھواتے ہیں تو نہ جانے دنیا میں کتنے پڑھ رہے ہوں گے ایک وقت میں. ارے نہیں سمجھے میری بات. اور وہ قسم لے چکا ہے. آپ حضرات بھی اس طرح کی قسم مت لے لیا کرو. طلاق کا معاملہ جب بگڑ گیا تو جاتے ہیں اور معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا، سوائے مذاق اڑوانے کیا کیا. اگر پہلے جاؤ تو فقہائے کرام مفتیان کرام طلاق احسن بتائیں گے، بس بات ختم. انہیں تو طلاق حسن نہیں بتاؤ، ورنہ طلب الکل فوت الکل ہو جائے گا، دونوں ہی بھول جائے گا. ایک ہی بتاؤ بات ختم. تو بھئی اس پہ عمل کر لے. مگر وہ تو 10-15 ٹھوک کے آتا ہے اور پھر کہتا مفتی صاحب کچھ راستہ تو نکالا. اب کیا راستہ نکلے گا؟ وہ چلاک اتنا ہے کہ 10 مفتی کو فون کرے اور جس سے ذرا سا بھی دروازہ کھلتا ہوا ملا کہ وہ تو یوں کہہ رہے تھے، وہی آئے گا بات. وہ تو ایسا کہ 2 کا تو مجھے دھیان ہے حضرت، 2 کے بعد دھیان نہیں رہا. ہاں کتنی تھی پھر کا پتہ نہیں رہا. اے میرے بھائی اب غزل مباحات ہے طلاق، اس سے بچو. قرآن شریف نے پورا نظام زندگی دیا ہے. اختلافات بھی ہو جائے تو ایک بندہ عورت کی طرف سے اور ایک حکم ہو مرد کی طرف سے، دونوں بات چیت کا راستہ کھلا رکھیں، دونوں کو سمجھائیں. لڑکی کو بھی سمجھائیں کہ دوسری جگہ شادی کرے گی کیا پتہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ملا، وہ مزاج کے اعتبار سے، تیری سوچ کے اعتبار سے. لڑکے کو بھی سمجھائیں حضرت، نبھانے کی کوشش کریں. پھر بھی بات نہ بنے تو قرآن نے اس کے بھی طریقے بتائیں، شریعت اس کے بھی ضابطے بتاتی ہے. طلاق میں بھی ضابطے دیے ہیں کہ بھئی ایسا کر لو، ایک طلاق دے دو پاکی کے زمانے میں. ہو سکتا ہے اس کے دماغ میں آ جائے ایام عدت ہی میں. جی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سمجھنے کو تیاری نہیں ہے. مذاق اڑوا دیا ہم لوگوں نے شریعت کا. اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا کہ تمہاری شریعت کے خلاف، اس کی دفعات کے خلاف بل آنے لگے پارلیمنٹ میں. مگر اب بھی یہ بندہ ہمارا سمجھنے کو تیار نہیں ہے. حضرت مفتی تطہیر صاحب قبلہ کی حضرت فرما رہے تھے ایک دفعہ ایک ملاقات میں کہ میں بریلی شریف دارالافتاء میں رہا تو زیادہ تر جو استفتاء آتے تھے، سوالات آتے تھے، وہ طلاق سے متعلق تھے. کوئی یہ پوچھتا ہی نہ تھا کہ حضرت ہم مدرسہ کھولنا چاہتے ہیں تو ذرا اس کا بھی طریقہ بتائیں کیا ہے. تعلیم پھیلانا چاہتے ہیں، کوئی مطلب کام کی بات، وہ طلاق پہ آتا تھا لے دے کے جیسے پورا مسلمان معاشرہ. اس لیے پیارے ہم بھی کیا خوب ہیں، جینے کی ادا بھول گئے، اپنے اسلاف کے نقشے کفے پا بھول گئے. منزلیں پانا تو ٹھہرا ہے بہت دور کی بات، اتنا بھٹکے کہ خود اپنا پتہ بھول گئے. ہاں تو سارے مفتیان کرام پریشان کہ تو نے یار ایسی قسم لے لی، تو یہ کہتا کہ ایسی عبادت نہ کی میں نے کہ اس عبادت میں کوئی بھی میرے شریک نہ ہو تو میری بیوی پہ طلاق ہے. اب تجھے کون سی عبادت بتائیں ایسی؟ نماز پڑھنے کو کہیں تو دنیا میں نہ جانے کتنے نماز پڑھ رہے ہوں گے اس وقت میں. 3 بجے بھی اٹھا دے تو نہ جانے کتنے 2 بجے سے اٹھے ہوئے ہیں. کون سی عبادت؟ اور بڑا پریشان، وہ قسم تو کھا بیٹھا مگر بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا، بڑا پریشان تھا. اب حضرت وہ کسی نے اس کو مشورہ دیا تو کہیں مت جا، تو سیدھا بغداد چلا جا. سبحان اللہ سبحان اللہ، بغداد چلا جا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نام ذہن سے نکل گیا. ارے حضرت ہمارے یار قاری صاحب کا ہمارے ساتھ دوست ہیں قاری غلام مدثر صاحب. جی 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 ماشاءاللہ. ہاں مفتی غلام غوث صاحب ازہری ہیں ماشاءاللہ، جامع ماشاءاللہ. اور یہاں اپنے بڑے حسن پور میں حضرت نے تعلیم حاصل کی، حضرت ہی کی سرپرستی میں حضرت کی درسگاہ سے. اس کے بعد پھر جامع ازہر گئے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اور اس کے بعد PhD کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں ماشاءاللہ، فائنل ہو گئی نا الحمدللہ. ایسے ہی علماء کی ضرورت ہے میرے ساتھیوں. اللہ تعالیٰ ان کے فیضان علم سے علاقے کو نہیں بلکہ پورے خطوں کو آباد فرما دے. آمین بول دو ذرا زور سے، آمین تو بول دو. آمین. کہا بھئی تجھے کیا بتائیں؟ تو کہا بھئی تو وہیں چلا جا بغداد میں، وہیں تیرا مسئلہ حل ہوگا، اس سے پہلے تیرا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو یہ وہیں چلا گیا. غوث پاک نے مسکرا کے فرمایا فکر نہ کر تیری بیوی طلاق سے بچ جائے گی. کود گیا خوشی میں. کہا مجھے پتا تھا کہ جو جواب کہیں نہیں ملے گا وہ بڑے پیر کی بارگاہ میں ملے گا. ایسی فقاہت، ایسی تحقیق، ایسا تدبر، ایسا تفقہ، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی بصیرت و بصارت سے نوازا تھا. یار ان کی شان کتنی اعلیٰ ہے جن کو خواب میں آ کر کے مولا علی شیر خدا نے اور نبی کریم نے اپنا
لعاب دہن عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، وہ پیران پیر ہیں، خطاب ہوتا تھا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ غوث پاک جب خطاب فرماتے تو 2 مرتبہ الحمدللہ کہتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا 2 مرتبہ الحمدللہ کیوں کہتے ہو خطبے میں؟ فرمایا پہلی مرتبہ الحمدللہ جب کہتا ہوں تو دور والے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ اب عبدالقادر کی تقریر ہونے والی ہے۔ کہاں کہاں خطاب سنا جاتا تھا، لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا، نہ موبائل تھا، نہ ڈیجیٹل دنیا تھی، نہ کیمرہ تھا، نہ سیٹلائٹ تھی، نہ سائنس تھی، مگر تقریر بغداد میں ہوتی تھی، سنی پوری دنیا میں جاتی تھی۔ یہ کس کا اثر تھا بھائیو؟ یہ روحانیت کا اثر تھا، مگر وہ سننے والے بھی تو اہل علم ہوتے تھے، وہ سننے والے بھی تو روحانیت کا پیکر ہوا کرتے تھے۔ بے شک بے شک، ایسی بصارت اللہ نے تو آپ نے کہا تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، بڑا خوش ہوا۔ مجھے پتا تھا کہ آپ ہی جواب دیں گے، بن گیا کام، سبحان مجھے پتا تھا۔ آپ نے فرمایا ایک کام کر، تو سیدھا مکہ شریف چلا جا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، تیرے علم کا جواب نہیں ہے۔ آسمان ولایت کے بدر منیر تو ہیں ہی، مگر آسمان فقاہت کے بھی ماہ کامل ہے غوث پاک۔ اللہ اکبر، یوں ہی تو نہیں کہا ہے اعلیٰ حضرت نے، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ سبحان اللہ سبحان، ایسی شان ہے ہمارے غوث پاک کی۔ آپ نے فرمایا کہ حضور مکہ کیوں جاؤں؟ کوئی وجہ مکہ جانے کی، کوئی خاص وجہ؟ آپ نے کہا ایک ہی عبادت ہے جو تجھے تیری بیوی سے جدا نہیں ہونے دے گی، بس کیا بات، وہ تیری قسم بچ جائے گی، تو نے جو قسم لے لی ہے وہ بچے گی۔ تو حضور کہا مکہ میں جا کے کیا کروں؟ کہ ایک کام کر، جا کر کے بتا وہاں حرم شریف میں، اور جب تو خانہ کعبہ کا طواف کرے گا نا تو باقی لوگوں کو طواف سے روک لیا جائے، یہ ایسی عبادت ہوگی کہ تیرے علاوہ کوئی کر ہی نہیں رہا ہوگا، وہ تیری بیوی بچ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑا خوش ہوا۔ ایسی فقاہت اور ایسی بصارت اللہ تعالیٰ نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو عطا فرمائی تھی۔ آپ علم کے سمندر تھے، بہت زبردست عالم تھے۔ جب تفاسیر بیان کرتے تو بڑے بڑے مفسرین تفسیر بیان کرتے کرتے 15-16 پہ جا کر کے خاموش ہو جاتے، مگر پیرانے پیر بیان کرتے چلے جاتے، ایک ایک آیت کی اتنی تفسیریں بیان کرتے کہ سننے والے دنگ رہ جاتے۔ ایسے آسمان علم و فضل تھے غوث پاک۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی غلامی میں زندہ رکھے اور انہی کی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ آمین۔